آپ کل کیوں کرتے ہو؟ یہ خراب ہے نا یار یہ سسٹم. تمہارا عقل نہیں ہے طاہر. ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بات کرنے دو، بار بار کاٹتے ہو میری بات کو، سوال کرتے ہو سوال کا جواب نہیں سنتے. یار میں نے آپ کے کئی مناظرے دے کے یقین کرو آپ بات کرنے نہیں چھوڑ دے نا، یہ غلط بات ہے آپ کے اندر. تو ابھی آپ نے سب لوگوں نے دیکھا ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے بات کرنے دو، مجھے نہیں بات کرنے دے رہے. 10 منٹ بات کرتے اور ہمیں 2 منٹ بات کے لیے چھوڑ دے. ہم نے جب سوال کیا نا تو 10 منٹ نہیں، مجھے 3-4 منٹ لگتے ہیں آپ کے سوال یا 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں سوال کا جواب دینے. وہ سوال کا جواب دینے دو نا، پھر تم دوسرا سوال کر لینا یا اعتراض کر لینا. تمہارے میں اتنی تمیز تو ہے نہیں. میری بات کو سوال کرتے ہو، سوال کا جواب نہیں سنتے، پھر وہ بیچ میں کاٹ دیتے ہو. اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی، اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی میرے بھائی. چلو ایک اور سوال کروں. کرو نا. ناراض تو نہیں ہوگا؟ ابھی جو میں نے جواب دیا آپ کو، دیکھو بھائی، ابو بکر عمر کس حق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم میں انہوں نے دفن کرایا؟ کیا حق بنتا ہے ان کا؟ جواب دوں؟ جواب دو. اچھا خود یعنی یہ جو ہے نا خود دفن ہوئے، مطلب ظلم پہ آپ کہہ رہے ہو؟ بالکل. اچھا مجھے آپ بتاؤ کہ جب یہ کس نے دفن کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ یہ تو مانتے ہو نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی پبلک قبرستان میں مدفون نہیں ہے، آپ یہ تو مانتے ہو نا؟ وہ اپنے گھر میں مدفون. بے شک ان کا گھر ان کی اپنی ملکیت تھی، پتہ ہے آپ کو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، بات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکیت میں مدفون ہے. یہ عائشہ کی ملکیت نہیں تھی، لیکن عائشہ اس کمرے میں اگر رہتی بھی تھی تو اس کی ملکیت نہیں ہے. ملکیت ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہ عائشہ کی ملکیت ہے، ہم آپ دلیل مطالبہ کرتے ہیں کہ عائشہ نے کب وہ گھر خریدا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ عائشہ نے وہ خریدا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا کہ یہ اب میں ملکیت میں ہبہ کرتا ہوں، یہ کوئی نہیں ہے. تو عائشہ کا حق بنتا ہے 1/8. 1/8 نہیں بنتا بلکہ تقسیم ہوگا 9 میں، 1/72 بنتا ہے اس میں سے. اچھا یار آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے نا گھر اور مال نہیں چھوڑتا، وہ علم کا وارث ہوتا ہے. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے اللہ کے. اچھا چلیں وراثت میں، پھر عائشہ کا وراثت میں حق نہیں بنتا. آپ کہتے ہیں یہ صدقہ بن گیا، تو صدقہ اگر بن گیا تو سب مسلمین کا حق ہے، سب مسلمانوں کا حق ہے. صدقہ جو ہے فقراء کا حق ہے، سب مسلمین کا حق ہے. یہ ابو بکر عمر کو کیا حق ملا کہ یہاں پہ اپنے اس پہ قبضہ کریں؟ پھر تو سب کی ملکیت ہے، بیت المال کا ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو زہرا سلام اللہ علیہ کا جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی میراث ہی نہیں ہوتی. چلے اگر ہم مان بھی لیں نا. ہاں تو ابھی آپ بتائیں کہ ان کا جو کمرے میں دفن کیا گیا ہے، اگر یہ چوری نہیں ہے، ابھی کوئی مردہ آ کے اپنے مردے کو آپ کے گھر میں دفن کر دے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کہہ رہے چوری ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نکالے کیوں نہیں؟ آپ تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، سوائے یہی کہ علی علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کیا، کیوں نہیں نکالا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب ملائکہ نے فوراً ہی نکالا. بات سنو، چوری ہے آپ کو پتہ چلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا. ہاں ٹھیک، اب سن لو. آپ کو پتہ چلا آج، ابھی آپ کو پتہ چلا کہ وہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ کافر تھے، نعوذ باللہ. تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس دیکھیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر چوری کے قبر میں دفن ہوئے ہیں. اور چوری کس سے کیا؟ انہوں نے سردار انبیاء سے چوری کیا. ان کے پاس اس چوری کا سوائے اس بات کوئی جواب نہیں کہ علی علیہ السلام نے ان کو قبر سے نکالا کیوں نہیں. یہی ہے نا. اور اگر دلیل ہوتا تو بتا دیتے بھائی پیغمبر نے وصیت کیا ہے کہ میرے ساتھ اس کو دفن کرو. یہ تو ہے نہیں تمہارے پاس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور وجہ سے ان کا یہاں پہ تدفین جو ہے اس کا استحقاق ہو، کوئی اور تو ہے نہیں ہے. بات سنو نا، میں آپ کے گھر میں کوئی چوری کروں ٹھیک ہے، اور آپ کے خاندان والے مجھے چھوڑ دیں گے. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا. آپ کے خاندان والے تو بے غیرت ہو گئے. ابھی بتاتا ہوں اس کا، ٹھیک ہے نا بھائی. اس کے پاس پر ہماری بات کی تائید ہے ان کی بالکل کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے عزیزوں، سوائے اس کے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو وہاں پہ دفن ہونے کیوں دیا. اس کا جواب خود لگا ہوا ہے. آپ نے سوال کیا نا، سوال کا جواب نہ دوں. یہ اپنی کتاب سے جو ہے اپنے لوجک استعمال کر رہے ہیں نا، لوجک اپنے استعمال نہیں کرو. دیکھو یہ ایک مسلم کا ایک جو ہے نا روایت خود جو ہے نا اس کے مطلب کا ہوتا ہے، یہ خود مطلب لیتا ہے، مطلب بھی نہیں ہوتا. پھر پوری مسلم شریف کو کیوں نہیں مانتا، بخاری شریف کو نہیں مانتا پورا. آپ مجھے بتاؤ آپ کے سوال کے جواب شیعہ کتاب سے دے دوں یا آپ کے اپنی کتاب سے دے دوں؟ آپ نے ایک سوال کیا، میں اس کا شیعہ کتاب سے جواب دوں یا آپ کے اپنے کتاب سے جواب دوں؟ یہی تو پھر بات ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کو چھوڑتے ہیں، وہی بات ہو گئی. اور بھائی میں کیسے جواب دے دوں؟ شیعہ کتاب سے بھی جواب نہ، عمری کتاب سے بھی جواب نہ دوں؟ آپ نے ایک سوال کیا چلو تم جواب دے دو، تم جواب دے دو بھائی، تم جواب دے دو. تم بتاؤ مجھے کہ ابو بکر عمر کا کیا حق بنتا ہے
کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں انہوں نے اپنے مردے کو دفن کیا. یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ان یؤذن لکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کو اجازت ملے. انہوں نے مردہ دفن کیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مردہ دفن کیا, کس کی اجازت سے؟ کب پیغمبر نے اجازت دی تھی؟ سسر تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی سسر کو حق ہے کہ آپ کی مال پہ قبضہ کر لے. کس نے 9 سسر اور بھی تھے نا, 15 سسر اور بھی تھے. سسروں کو کس نے کہا کہ سسر کو حق ہے کہ داماد کے مال پہ قبضہ کر لے؟ سسر ہے. آیا کہ استدلال لیتے ہیں نا اپنے لوجک پہ, نا آپ لوگ اپنے لوجک پہ استدلال لیتے ہیں. او پٹھان بھائی, او پٹھان بھائی, او پٹھان بھائی, او پٹھان, ایمان لاؤ, ایمان لاؤ, ایمان لاؤ, ایمان لاؤ, مسلمان بن جاؤ. سسر تھے, سسر تھے. او ایک سسر ان کا یہودی بھی تھا. او بھائی صفیہ بنت حیی ابن اخطب, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر یہودی تھا کہ نہیں تھا؟ سسر ہے, سسر ہے, سسر. اب سسر ہو گیا تو کوئی ضروری ہے کہ سسر کو ساتھ دفنانا بھی ہے ہم نے. یہ کیا مصیبت ہے؟ ایک پٹھان تھا نا, میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. ایک پٹھان تھا, وہ آیا ایک عالم کے پاس, بولتا ہے مولانا صاحب جی سسر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ سسر کے ساتھ, سسر کے ساتھ کیسے نکاح کریں گے؟ مجھ سے کہا کہ وہ آپ کو شاید غلط فہمی ہے, یہ کیا پوچھا ہے, سسر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں آپ کو شاید سوال غلط کر رہے ہیں, آپ کو اردو نہیں آتی, آپ شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ ساس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں. نہیں کہتا نہیں مولانا وہ تو ہم نے کر لیا ساس کے ساتھ, سسر کا پوچھو, سسر کا ہم نے کرنا. ٹھیک ہے نا, سسر کا سسر ہے, سسر ہے, سسر کوئی ضروری ہے سسر کو ساتھ دفنا لینا؟ سسر آ گیا, بڑا سسر آ گیا. اچھا میرے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, پتہ یہ چلا کہ ان کا جو دفن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کا دفن کیا ہے؟ غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے. یہ انہوں نے پوچھا امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کیا؟ تو میں اس کا 2 جواب دیتا ہوں. ایک جواب یہ ہے شیعہ کتاب سے, اور ایک جواب ہے ان کے اپنے کتابوں سے. شیعہ کتاب سے جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ابھی میں نے حدیث دکھا دی, امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک حدیث نہیں, ایک حدیث سے زیادہ ہے. یہ الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم تعلیف الشیخ زین الدین علی ابن یونس البیاضی رحمۃ اللہ علیہ, چاپ المکتبہ المرتضویہ النجف الاشرف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 116 میں, جلد نمبر 3 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, ٹھیک ہے نا, انہما لم یبیتا معه الا لیلہ ثم نقلا الى واد فی جہنم یقال له واد الدود. امیر المومنین علیہ السلام کیوں نکال دیتے جب ملائکہ وہاں پہ تیار بیٹھے تھے کہ یہ یہاں پہ دفن ہو جائے, فوراً ان کو پکڑ کے لے کے جانا. بھائی پہلے سسر نمبر 1 کو کہاں لے کے جانا؟ جہنم. جب امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہاں پہ روکیں گے نہیں, جہنم ان کو لے کے جائیں گے, تو وہ کیوں وہاں پہ جھگڑا شروع کر دیں, تلوار نکال دیں. ٹھیک ہے نا. پھر عمر کی بھی یہی, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ سب ان کی خدمت کرتے ہیں, ملائکہ ان کا حکم مانتے ہیں, ملائکہ ان کی اطاعت کرتے ہیں. جب ملائکہ ان کی خدمت گزاری کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا زحمت کی ضرورت ہے؟ اچھا یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جہاں ان کا جو ماحول تھا مدینے میں کہ خلافت حکومت ان مخالفین کے ہاتھ میں ہے, ان کے مصلحت میں نہیں تھی کہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی ظاہری طور پر کہ ان کے ساتھ جہاد کریں, ان کو شکست دے دیں ظاہری طور پر. وہ اعجاز کے ساتھ کر سکتے تھے. پھر آپ کا کتاب ہے صحیح مسلم, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفقہ, کتاب چھپی ہے سنت 2010 میں. یہاں پر باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, طاعت امیر وقت اگر آپ کا حق ضائع کرے تو اس کی طاعت آپ پہ واجب ہے. آپ لوگوں نے خود آپ کا عقیدہ ہی جب یہی ہے. اور تحریم الخروج علی الطاعہ و مفارقۃ الجماعہ, یہ تو بھائی خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرنا, قیام کرنا, تلوار اٹھانا نکالنا یہ حرام ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے آپ کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے حرام تھا کہ تلوار اٹھائے عمر کے خلاف کہ تو ابو بکر کو کیوں یہاں پہ دفن کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یا تلوار اٹھاتا عثمان کے خلاف کہ تو عمر کو یہاں پہ کیوں دفن کر رہا ہے. جب آپ کے عقیدے کے مطابق یہ حرام ہی ہے تو
پر وہ حرام کا کیوں ارتکاب کرتا؟ شیعہ عقیدے کے مطابق ہم نے جواب واضح طور پہ دے دی کہ شیعہ عقیدے میں ملائکہ نے ان دونوں کو جہنم واصل کیا ہے ظاہر میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیونکہ ان کے پاس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان کے پاس اتنے انصار نہیں تھے کہ حکومت وقت کے ساتھ وہ جنگ کرتے، تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ساتھی اور یاور نہ ہو تو ان کے خلاف آپ جہاد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ سب سے آخر میں شکریہ ادا کروں گا ان بھائیوں کا، ان مؤمنین کا جنہوں نے ہمارے چینل کی سپورٹ کی ہے، انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے مختلف ملکوں سے، مختلف جگہوں سے، اس چینل کو برقرار رکھنے کے لیے، ہمارے اسٹوڈیو کے لائٹس کو آن رکھنے کے لیے، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور طاہر بھائی سے میری استدعا یہی ہے کہ طاہر بھائی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کچھ عقل سے کام لے لیں۔ اب کراچی میں رہتے ہیں، اب تو ثوابی میں تو مردان میں تو نہیں رہتا نا، وہاں پہ ہمیں پتہ ہے ثوابی وردان میں ادھر تو تہذیب وغیرہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وحشت ہی وحشت، ٹھیک ہے نا۔ اب کراچی میں مہذبین کا شہر ہے، کراچی میں شعراء کا شہر ہے، شاعری میں اہل ثقافت کا شہر ہے۔ کراچی والے واقعاً پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت ہی کلچر میں، ثقافت میں بہت ہی آگے ہیں، لاہور والے بھی آگے ہیں، اور سب سے پیچھے وہی آپ کے پٹھان لوگ ہیں۔ آپ ادھر آ کچھ ثقافت سیکھ لو، بات کرنے کا انداز سیکھ لو۔ تم ایک آدمی جب آپ سے بات کر رہا ہے اس کو بات کرنے دو نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پٹھانی چھوڑ دو اور کچھ ان اردو والوں سے تم کچھ تہذیب سیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کے پٹھان بہت سارے آ گئے ہیں ادھر، لاہور وغیرہ پنجاب میں رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی باثقافت ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پٹھان ہے۔ کراچی میں بھی جو پرانے آ گئے، اسلام آباد میں بہت سارے پٹھان ہیں، وہ اصل میں پٹھان ہے، لیکن اب پٹھانیت ان میں سے نکل گئی ہے۔ ابھی جو ہے نا آپ کوشش کریں اپنے پٹھانیت پہ میرے بھائی، ٹھیک ہے نا، کچھ تہذیب، کوئی ادب سیکھو بات کرنے کی۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہماری سپورٹ کی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، ان کے بچوں کی عمر بڑھا دے، ان کو وسعت رزق عطا فرمائے۔ جن مؤمنین نے سپورٹ کیے کامنٹ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، ان کو طول عمر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی عمر بڑھا دے۔ اور جن مسلمان بھائیوں نے پروگرام دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کے حوائج برآورد بخیر کرے، اللہ تعالیٰ ان سے بلیات کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بہنوں بھائیوں کو جہاں بھی ہیں عزت دے۔ کشمیر میں مسلمان جو کشمیر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہندوؤں کے شر سے ان کو بچائے۔ مغربی چائنا، مشرقی ترکستان میں جو ہمارے مسلمان بھائی کاشغر میں رہتے ہیں، سنکیانگ میں رہتے ہیں، اورمچی میں رہتے ہیں، ہمارے یوغور بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چائنا والوں کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ ہمارے بہن بھائی جو فلسطین میں رہتے ہیں، ان پہ اسرائیل ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ حماس کو بھی روسیہ کرے، کیونکہ حماس جو ہے جیسے اسرائیل برا ہے اسی طرح حماس بھی برا ہے۔ حماس جو ہے طالبان، اور اس میں طالبان اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، حماس اور اسرائیل کی جنگ جو ہے، یہ دو شریر طائفوں کا جنگ ہے، اس میں بیچارے لوگ مر رہے ہیں جو فلسطینی ہیں، جو عام مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محافظت کرے، اور اللہ تعالیٰ شیعہ جہاں پر بھی ہیں، چاہے عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ایران میں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کے حوائج برآورد بخیر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔